بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزل، مبالغہ، تلمی، علم بیان کیا ہے۔ علم بیان کی چاروں اقسام، استعارات، تشبیہ، کنایہ اور مجاز مرسل کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاح میں، شعری اصطلاح میں ان سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ غزل کیا ہے؟ شاعری الفاظ کی ایک خاص ترتیب کا نام ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی یہ غزل جو ہے شاعری کا ایک رکن ہے، مکمل شاعری نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعری کا دوسرا نام غزل ہے۔ یہ غزل جو ہے وہ شاعری کا ایک رکن ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں عورت سے باتیں کرنا۔ شعری اصطلاح میں ایسے اشعار کا مجموعہ جس کا ہر شعر ایک مکمل بات کی ترجمانی کرتا ہو۔ اس رکن کے ذریعے انسانی احساسات، جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی عنوان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے تو غزل میں عنوان ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تلمی۔ تلمی سے کیا مراد ہے؟ تلمی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ کیسے اشارہ کرنا؟ یہ اگر ہم شعری اصطلاح میں اس کا مطلب دیکھیں تو تلمی سے مراد ہے ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ وہ واقعہ چاہے تاریخی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے مذہبی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو شعر ہے جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس لفظ کو یا اس مجموعہ الفاظ کو پڑھنے کے بعد جو بھی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے تو اسے ہم تلمی کہتے ہیں۔ یعنی لفظوں کے ذریعے سے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہا جاتا ہے شعری اصطلاح میں۔ ٹھیک ہے، تلمی کے استعمال سے شعر کے جو معنی ہوتے ہیں ان میں اور بھی وسعت، اور بھی حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ، میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ شعر کا مطالعہ کرتے ہیں، شعر کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد پورا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، اسے ایک دم سے سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے غالب کا ایک شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں کہ اس شعر میں بھی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ کوہ طور۔ جب آپ کوہ طور پڑھتے ہیں تو کوہ طور کے ذریعے سے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے کوہ طور پر چڑھنے والا وہ یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کس قدر خوبصورتی سے اس میں ایک لفظ کے ذریعے سے پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی کو ہم تلمی کہتے ہیں کہ الفاظ یا لفظ کے ذریعے کسی واقعے کی طرف، کسی بھی تاریخی، سیاسی، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اس کو تلمی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو تلمی استعمال ہوئی ہے کوہ طور کی، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی تو اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ اور جب ہم اس شعر کو پڑھیں گے تو یہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ تو اسی کو ہم تلمی کہتے ہیں، اسی کو تلمی کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک اور شعر دیکھیں، ایک اور مثال ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب اس شعر میں کس قدر خوبصورتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ پورا واقعہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کسی لفظ یا الفاظ کے ذریعے سے کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہتے ہیں۔ یہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود آگ میں جلا دینے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے آگ میں کود پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہاں پہ کتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں آگ میں کود پڑتے ہیں، کسی غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آگ جو ہے وہ ان کے لیے گلشن بن جاتی ہے۔ تو یہ اس میں بھی تلمی کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو تلمی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے مبالغہ۔ مبالغہ جو ہے بچوں، کسی بھی اس کے جو لغوی معنی حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنا، اور شعری اصطلاح میں اگر مبالغہ کا مطلب دیکھا جائے تو یہ اس صفت کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی شے کی، کسی شخص کی بعید از قیاس تعریف یا مذمت کی جائے۔ یعنی جن الفاظ کے ذریعے سے آپ تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ وہ ناممکن ہو عام زندگی میں، یعنی کہ وہ ناممکن ہو۔
اور اگر اس کو مبالغے کو بہت صحیح طور پر استعمال کیا جائے اشعار میں تو شعر کا حسن جو ہے وہ اور بھی نکھر جاتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں، آسان الفاظ میں بتاؤں، تو کسی بھی وصف کو شدت یا ذوف میں، یعنی کہ اس کو اس حد تک آپ پہنچا دیں کہ اس حد تک اس کا پہنچنا ناممکن ہو، بعید ہو، محال ہو، ٹھیک ہے، تو اسے ہم مبالغہ کہتے ہیں. یعنی اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، یعنی وہ چیز ناممکن ہے. جیسے اس شعر میں آپ دیکھیں، کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر. اب اس میں دیکھیں کہ رونے کو، آنسوؤں کو جو ہے اس کے لیے مبالغہ استعمال کیا گیا ہے. تو اب جو مبالغہ استعمال کیا گیا ہے کہ چوتھے فلک پہ پانی پہنچا تھا، چوتھے آسمان پر، تو ایسی بات بیان کی گئی ہے جو حقیقت میں ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسی کو ہم مبالغہ کہتے ہیں جو حقیقت میں ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے علم بیان. علم بیان کیا ہے؟ علم بیان کے معنی ہے واضح کرنا، یعنی واضح کرنا کے اور روشن کرنا کے ہے. یہ کسی بھی تحریر میں خاصی اہمیت رکھتا ہے علم بیان، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب نثر لکھنا سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ علم بیان کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کی 4 اقسام ہیں علم بیان کی. کون کون سی؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل. یعنی ان سب کا استعمال کرنے کے بعد، ان چاروں اقسام کا استعمال کرنے سے اور بھی زیادہ اشعار میں خوبصورتی، حسن، نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، علم بیان کا مطلب ہے کسی چیز کو اور بھی زیادہ واضح کرنا، اور بھی زیادہ روشن کرنا، ٹھیک ہے، یعنی نثر کو اور زیادہ خوبصورت بنانا. تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کا تعلق لفظ مشابہت سے ہے، جس کے معنی ہے کسی خصوصیت میں ایک جیسا ہونا، ٹھیک ہے. اصطلاح میں اگر بات کی جائے تو شعری اصطلاح میں تشبیہ سے مراد ہے 2 مختلف چیزوں کو کسی مشترکہ صفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مانند قرار دینا، ایک دوسرے کے جیسا قرار دینا. یعنی کسی ان دونوں میں جو بھی خوبی یا صفت ہے وہ مشترک ہے، اور اسی مشترک خوبی کی بنیاد پر ان دونوں کو ایک جیسا قرار دینا، ٹھیک ہے. اس مثال میں دیکھیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب اس شعر میں آپ دیکھیں کہ تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی لب کی جو خوبصورتی ہے، لب کی جو حسن ہے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے گلاب کی پنکھڑی کا سہارا لیا گیا ہے. گلاب کی پنکھڑی سے اسے تشبیہ دی گئی ہے، گلاب کی پنکھڑی سے اسے مماثل قرار دیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے. یعنی کسی چیز کی، کسی شے کی، کسی شخص کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے آپ اس کو کسی دوسری شے یا جو بھی چیز سے آپ اس کو مماثل کر رہے ہیں وہ بھی اس کی طرح خوبصورت ہو، تو ان دونوں کو خوبصورتی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مشابہت دی جا رہی ہو. ارکان تشبیہ کیا ہیں؟ ارکان تشبیہ ہیں مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ اور وجہ تشبیہ، ٹھیک ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ مشبہ جو ہے وہ محبوب کا لب ہے، یعنی کہ جو لب ہے، جو ہونٹ ہے، اس کی خوبصورتی آپ نے بتانی ہے نا، تو اس کو ہم مشبہ کہیں گے، یعنی جس چیز کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہو. اور مشبہ ہے جس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہو، وہ گلاب کی پنکھڑی ہے. اور حروف تشبیہ کیا ہیں؟ کی، سی، ٹھیک ہے. یعنی جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں وہ حروف کہلاتے ہیں، جیسے کی، سی، سا، ہی، طرح وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ حروف تشبیہ ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کی، سی جو ہے وہ حروف تشبیہ ہے. اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ نازکی، نازکی بتانی ہے لب کی، تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ پنکھڑی سے جو ہے، پنکھڑی بھی گلاب کی جو پنکھڑی ہوتی ہے وہ بھی نازک ہوتی ہے، تو اس کی نازکی سے اس کو جو ہے وہ مثال دینے کے لیے، اس کی گلابی رنگت سے مثال دینے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو گلاب کی پنکھڑی سے مشابہت دی. تو یہ وجہ تشبیہ ہے. یعنی وجہ تشبیہ کسی چیز کی آپ جس سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. تو وجہ تشبیہ یہاں پہ ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو اور زیادہ بڑھا کر بیان کرنا مقصود ہے. تو اس میں یہ جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے. ارکان تشبیہ کیا ہیں؟ ارکان تشبیہ مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ. مشبہ کیا ہے؟ وہ شے جسے کسی دوسری شے سے تشبیہ دی جا رہی ہو. مشبہ بہ کیا ہے؟ وہ شے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو. اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ جو وجہ یا صفت کی بنا پر آپ اسے تشبیہ دیتے ہیں. اور حرف تشبیہ کیا ہیں؟ جو حروف استعمال ہوتے ہیں تشبیہ دینے کے دوران، جیسے کی، طرح، ہی، طرح، سا،
کی مانند، یہ سارے کے ساتھ حرف تشبیہ ہوتے ہیں. جیسے آپ اس مثال میں دیکھیں کہ بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے، تو بچہ یہاں پہ مشبہ ہے، چاند جو ہے وہ مشبہ بے ہے، بچہ مشبہ صحیح ہے، اور چاند جو ہے وہ مشبہ بے اور کے مانند جو ہے وہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. صحیح ہے. اور خوبصورتی کیا ہے؟ یہ وجہ تشبیہ ہے، یعنی خوبصورتی کی وجہ سے ان دونوں کو تشبیہ دی گئی ہے. بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے، یعنی بچے کو جو ہے وہ کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو بچہ مشبہ ہے. تو جس دوسری چیز سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے. تو ظاہر ہے چاند سے یہاں پہ دی جا رہی ہے تو چاند یہاں پہ مشبہ بہ ہے. اور یہاں پہ کے مانند جو یعنی کہ حرف استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کے مانند، تو یہ حرف تشبیہ ہیں. حرف تشبیہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، اور جس وجہ سے آپ بچے کو چاند کے جیسا کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ خوبصورتی ہے. بچے کی خوبصورتی کو بتانا ہے تو چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے، بچہ بھی خوبصورت ہوتا ہے. تو ان دونوں کی خوبصورتی کو، بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے چاند کے مانند اس کو کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ خوبصورتی جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے. صحیح ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو تشبیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے استعارہ. استعارہ کیا ہے؟ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا. ٹھیک ہے، یعنی ادھار لینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں تو کوئی ادھار لیتے ہیں یا کسی سے کوئی ادھار لیتے ہیں، یہاں پہ لفظ ادھار لینا ہے. ٹھیک ہے. شعری اصطلاح میں استعارہ وہ صفت ہے جس کے تحت کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں سے ہٹ کر کسی اور شے سے مشابہت کی وجہ سے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے. اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو حقیقی معنی ادھار لے کر مجازی معنوں میں استعمال کرنا. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کوئی اگزامپل، جیسے اگر ہم نرگس کہتے ہیں تو نرگس کا مطلب ہے آنکھ. ٹھیک ہے، تو ہم نرگس کا لفظ استعمال کریں اور آنکھ جو ہے وہ اس کو مراد لیں تو اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں. یعنی لفظوں کے ذریعے سے ایک لفظ کو حقیقی معنی ادھار لیں اس کا اور مجازی معنوں میں اس کو استعمال کر دیں، تو یہی استعارہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ ادھار لینا. صحیح ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، رائی نے للکار کر جب پکارا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رائی کا لفظ جو ہے وہ ادھار لیا گیا ہے. کس کے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یعنی یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اگر آپ دیکھیں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے. اب آپ اس شعر میں دیکھیں کہ استعارہ کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے. کس شعر سے مراد؟ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ کو تشبیہ کا بتایا، تلمی کا بتایا. تلمی میں بھی اشارہ کرنا ہے. صحیح ہے، لیکن وہاں پہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. صحیح ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی واقعے کی طرف لفظوں کے ذریعے سے اشارہ کرنا. یہاں پہ بھی یہی مطلب ہے، لیکن یہاں پہ آپ کوئی پورا واقعہ نہیں بتا رہے ہیں، آپ کسی ایک شخص یا چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو رائی نے للکار کر کہا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو ہم رائی کو جو ہے وہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے. تو یہاں پہ حضرت حسین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے آمد جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہ صرف میدان جنگ کانپ رہا ہے، میدان جنگ تو ایک طرف پرانا آسمان بھی کانپ رہا ہے. تو یہاں پہ استعارہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے کس شعر کی آمد ہے، یعنی حضرت حسین کی آمد ہے، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں استعمال ہوا بلکہ حقیقی معنوں کا سہارا لے کر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ارکان استعارہ. ارکان استعارہ کیا ہیں؟ مستعلہ، مستعارمو اور وجہ جامعہ. مستعلہ کیا ہے؟ وہ فرد یا چیز جس کے لیے کوئی خوبی، کوئی لفظ جو ہے وہ ادھار لیا جائے. اور مستعارمو کیا ہے؟ وہ شخص یا چیز جس سے آپ کوئی لفظ یا خوبی مستعلہ لے رہے ہیں. اور وجہ جامعہ یعنی مستعلہ اور مستعارمو کے میں جو وصف اور جو خوبی آپ ادھار لے رہے ہیں لفظوں کے ذریعے سے، اسے وجہ جامعہ کہتے ہیں. اگر ہم استعارہ اور تشبیہ کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ تشبیہ میں مشبہ یعنی جس کو مشابہت دی جا رہی ہے، اور مشبہ بہ جس کے ساتھ دی جا رہی ہے، دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ استعارہ میں جسے ہم مستعلہ کہتے ہیں یعنی وہ لفظ یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جا رہی ہے، مستعار لی جا رہی ہے، تشبیہ میں اسے مشبہ کہتے ہیں، مستعلہ کو مشبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ صرف مستعار منہ جسے تشبیہ میں مشبہ بہ کہتے ہیں، یعنی جس شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے رہی ہے وہ مستعار منہ ہے نا، تو وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی استعارہ میں صرف اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جس کو استعارہ بنایا جائے، جبکہ تشبیہ میں دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی حرف تشبیہ کے ساتھ اور کبھی حرف تشبیہ کے بغیر، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہ دونوں مصرے آپ دیکھیں کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، روشن دماغ تھا نہ رہا، یہ دو الگ الگ مصرے ہیں۔ اچھا، پہلا مصرع ہے اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، تو اللہ کے شعر جو ہیں وہ مستعار منہ ہے، کس کے لیے یہ لیے گئے ہیں الفاظ؟ نیک مردوں کے لیے، تو اللہ کے شعر مستعار منہ ہو گیا، اور یہاں پہ مستعار لہ جو ہے وہ نیک مرد ہیں، یعنی نیک مردوں کو بتانے کے لیے اللہ کے شعروں کا لفظ جو ہے وہ مستعار لیا گیا، ادھار لیا گیا۔ اللہ کے شعر اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں وجہ جامعہ کیا ہے؟ بہادری ہے، بہادری بتانے کے لیے اللہ کے شعر کا لفظ جو ہے وہ مستعار لیا گیا ہے، کس کے لیے لیا گیا ہے؟ نیک مرد، تو نیک مرد جو ہے وہ مستعار لہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیک مرد کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، یعنی کہ جیسے مشبہ میں ہم ذکر کرتے ہیں نا بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، تو بچہ بھی بتایا جاتا ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ نیک مردوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نیک مردوں کے لیے جو لفظ ادھار لیے گئے ہیں وہ اللہ کے شعر ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے روشن دماغ تھا نہ رہا، اس میں عالم آدمی کا ذکر ہے کہ اس کا روشن دماغ تھا نہ رہا، یعنی بصیرت نہ رہی، سمجھ بوجھ نہ رہی، تو مستعار لہ کیا ہے؟ عالم آدمی، اور مستعار منہ کیا ہے؟ روشن دماغ، اور وجہ جامعہ کیا ہے؟ کس وجہ کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں؟ وہ بصیرت ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ ہے، عالم آدمی کی بصیرت جو ہے اس کو بتانے کے لیے کہ وہ نہ رہی، اس کے لیے ہم نے روشن دماغ کا سہارا لیا، روشن دماغ کا جو الفاظ ہیں وہ مستعار لیے، تو یہ مستعار منہ ہے، جبکہ عالم آدمی اس میں مستعار لہ ہے، اور جبکہ وجہ جامعہ بصیرت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے تشبیہ اور استعارے میں فرق۔ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے؟ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دیا جاتا ہے، جب ان میں کوئی بھی صفت یا خوبی مشترک ہو تو ہم ان کو دونوں کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں، لیکن استعارے میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے، جیسے آپ کو پہلے بتایا اللہ کے شعروں کو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بچہ چاند کی مانند، یعنی ان دونوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کسی مانند قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہو بہو وہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنایا، کنایا کیا ہے؟ کنایا علم بیان میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوئے ہوں کہ اس کے جو حقیقی معنی ہیں وہ بھی مراد لیے جا سکیں، یعنی اگر حقیقی معنی استعمال میں آپ سمجھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر مجازی معنوں میں اسے سمجھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی بھی اگر آپ مراد لے لیتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے کنایا، حقیقت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ چھپا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی مبہم ہو، پوشیدہ ہو، راز میں ہو، ٹھیک ہے، جیسے علی کو آپ نے سر پہ چڑھایا ہے، علی کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے، تو یہ ہم ایز اٹ از بھی اگر اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، سر پر چڑھانا ہے یعنی بگاڑا ہے، آپ نے علی کو بگاڑا ہے، تو اگر ہم حقیقی معنوں میں لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور مجازی معنوں میں لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، تو اسے ہم کنایا کہتے ہیں، یعنی کسی مطلب کا پوشیدہ ہونا، راز میں ہونا، چھپا ہوا ہونا، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے۔ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں، اب بال سفید ہو گئے آپ ایسے بھی اس کا مطلب لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بال سفید ہو گئے یعنی بوڑھا ہو گیا، تو بال سفید ہو گئے اس کا حقیقی مطلب جو ہے وہ بوڑھا ہونا ہے، لیکن اگر ہم مجازی معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے تو یہ تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ اور اگر میں ایک شعر میں آپ کو کنایا کی مثال بتاؤں تو بند اس کفل میں علم ان کا جس کی کنجی کا کچھ نہیں ہے پتہ، اب علم کا ایسے کفل میں بند ہونا جس کی کنجی کا کچھ پتہ نہ ہو، مراد علم جس کی رسائی نہ ہو سکے بے فائدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس علم تک کوئی رسائی نہ ہو، وہ بند ہو ایسے کفل میں، آپ اس تک نہ پہنچ سکتے ہوں تو وہ ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہاں پہ جو لفظ ہیں وہ اپنے حقیقی مطلب میں بھی آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور مجازی مطلب میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مجاز مرسل۔
جب کوئی کلمہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی تعلق ہو، لیکن سننے والا جب سنے تو اس کو مطلب سمجھ میں آ جائے، اس کو بات سمجھ میں آ جائے، تو یہ عمل علم بیان کی روح سے مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ یعنی کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو لیکن اس میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، یعنی اسے تشبیہ نہ دی گئی ہو، کسی کی مانند قرار نہ دیا گیا ہو بلکہ کوئی اور تعلق ہو، لیکن وہ تعلق جو ہے، جو سننے والا ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ اس کو جب پڑھے، جب سنے تو وہ اس کو سمجھ جائے، تو اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ ٹھیک ہے، یہ علم بیان کی روح سے مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مثلا علی بازار سے کتاب لایا، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ علی جو ہے وہ پورے بازار سے نہیں بلکہ ایک دکان سے کتاب خرید کے لایا۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ علی جو ہے وہ پورے بازار میں پہلے بازار گیا، بازار میں پھر وہ ایک دکان پر گیا، پھر اس نے کتاب خریدی، بلکہ جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کہ بازار سے کتاب لایا تو سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں کہ علی جو ہے وہ کسی دکان، ظاہر بازار میں دکان سے جا کر کتاب لایا، تو آپ کو ایکسپلین وضاحت نہیں کرنی پڑتی، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ عائشہ پوری بوتل پی گئی، اب یہاں پہ دیکھیں کہ بوتل تو نہیں پی سکتی ہے نا عائشہ، وہ تو کانچ کی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے بوتل کے اندر جو مشروب تھا وہ اس نے پیا، تو سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں، آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ عائشہ بوتل کے اندر جو مشروب تھا وہ پی گئی۔ آپ جب استعمال کرتے ہیں مجاز مرسل کا، یعنی عائشہ پوری بوتل پی گئی، تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بوتل کے اندر جو مشروب تھا وہ پی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک شعر کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ کربلا نے کر دیا ہے فیصلہ، فیصلہ ہوتا نہیں تلوار سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کربلا جو ہے ایک جگہ کا نام ہے نا، تو جب ہم کربلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں کہ کربلا سے مراد کون سا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تلوار سے فیصلہ ہونا، اور جب تلوار کا لفظ استعمال کیا تو یہ نہیں مطلب ہے کہ تلواریں چلانے سے فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی جنگ جیتنا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کل کہہ کر جز مراد لینا اور جز کہہ کر کل مراد لینا، یہی جو ہے وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مرسل اور کنایا میں کیا فرق ہے؟ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے بلکہ مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ کنایا میں لفظ کے حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کنایا کی آپ کو ایک مثال دی تھی، بال سفید ہونا، تو بال سفید ہونا مطلب بڑھاپا آ جانا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے حقیقی معنی میں استعمال کریں یا مجازی میں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، دونوں لیے جا سکتے ہیں، لیکن مجاز مرسل میں صرف حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہی لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، علی بازار سے کتاب لایا، تو اس کا حقیقی مطلب آپ نہیں سمجھیں گے کہ وہ بازار سے کتاب لایا، بلکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ بازار گیا اور ایک دکان سے کتاب لایا، تو یعنی آپ نے اس کا مجازی مطلب ہی جو ہے وہ معنی جو ہے وہ لینا ہے، اس کا حقیقی معنی نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔